ایک تو خاموشیوں کے شہر قبرستان کا ماحول، دوسرے رات کی تاریکی اور خاموشی، گویا ایک عجیب فضا اور غمگین ہوا تھی۔ آسمان پر اگرچہ بادلوں کے چند آوارہ ٹکڑے بے مقصد ادھر ادھر آ جا رہے تھے، مگر چاند کی میٹھی روشنی در و دیوار کو چاندنی میں نہلائی دیتی تھی۔ ایسے میں ہوا ترنگ میں آ کر فضا میں سرگوشیاں کرتی تھی تو ہلکی سی سیٹی بجنے کی آواز کانوں میں رس گھولتی، مگر وہ ان سب باتوں سے بے نیاز قبرستان کے ایک کونے میں نوافل پڑھنے میں مصروف تھے۔ نوافل سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اس جہان فانی سے کوچ کرنے والوں کے لیے رب کریم کے حضور گڑ گڑا کر مغفرت کی دعا کی اور قبرستان سے باہر نکل آئے۔ باہر آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک منجلا نوجوان قبرستان کے قریب سے تیز آواز میں بربط بجاتا ہوا گزر رہا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ نوجوان انہی کی جانب آ رہا تھا۔ جب وہ ان کے قریب سے بربط بجاتا ہوا گزرا تو انہوں نے بلند آواز سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور قدرے دور ہٹ گئے۔ اس نوجوان کو ان کی اس بات پر سخت غصہ آیا۔ وہ دوڑا ہوا آیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنا بربط سیدھا کیا اور پوری طاقت کے ساتھ ان کے سر پر دے مارا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے سر پر چوٹ آئی، خون بہہ نکلا، جبکہ بربط بھی ٹوٹ گیا۔ وہ نوجوان ٹوٹے ہوئے بربط کے ساتھ بھاگ گیا۔ راہگیروں نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو مرہم پٹی کرائی۔ بربط والے نوجوان کو راہگیروں نے پہچان لیا تھا۔ بہرحال وہ مرہم پٹی کرانے کے بعد اپنے گھر پہنچے، البتہ انہوں نے بربط والے نوجوان کے گھر کا پتہ راہگیروں سے معلوم کر لیا۔ انہوں نے رات کا بیشتر حصہ عبادت اور ریاضت میں گزارا۔ صبح کی نماز سے فراغت کے بعد انہوں نے معقول مقدار میں حلوہ تیار کرایا اور بازار سے بربط کی قیمت دریافت کرائی۔ پھر انہوں نے حلوے کو ایک طباق میں ڈالا، بربط کی قیمت جیب سے نکالی اور اپنے ایک ارادت مند کو بلا کر فرمایا، یہ حلوہ اور یہ رقم لے کر فلاں نوجوان کے پاس جاؤ اور اسے یہ دونوں اشیاء دے کر میرا نام لے کر کہنا کہ اس رقم سے یہ نیا بربط خرید لے، کیونکہ پرانا بربط ٹوٹ چکا ہے، اور یہ حلوہ کھا لے تاکہ بربط ٹوٹنے کے غصے اور تلخی کے جذبات ختم ہو جائیں۔ ارادت مند نے حسب ارشاد اس نوجوان کے مکان پر پہنچ کر دستک دی۔ نوجوان باہر آیا تو اس نے حلوہ اور رقم اس کے حوالے کی اور پیغام بھی حرف بہ حرف پہنچایا۔ نوجوان نے جب اپنی زیادتی کا یہ عمل دیکھا تو حیران بھی ہوا اور سخت شرمندہ بھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات ہونے لگی، دل ندامت کے احساس سے لبریز ہو گیا۔ وہ فوراً ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، کافی دیر تک روتا رہا، آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ جب دل کا غبار قدر کم ہوا تو اس نے دستبستہ عرض کی، یا حضرت مجھے معاف فرما دیجئے، میں اپنی غلطی پر نادم ہوں، میں اپنے تمام غلط کاموں سے توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ نیکی کی راہ پر چلوں گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اس سے ناراض تو نہیں تھے، وہ تو پہلے ہی اسے معاف کر چکے تھے، بلکہ انہوں نے تو اس نوجوان کے نقصان کی تلافی کے لیے رقم اور خفگی کے خاتمے کے لیے حلوہ بھجوایا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ مشہور و معروف شہر بسطام کے ایک نامور اور ہر دل عزیز مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا شمار بسطام کے عظیم بزرگوں میں ہوتا تھا اور وہ مفاد عامہ اور رفاہ عوام کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ آپ لوگوں کا روحانی علاج بھی کرتے اور ان کی مالی مدد بھی کر دیا کرتے تھے۔ سینکڑوں لوگ روزانہ حاضری دیتے اور آپ کے والد محترم کے فیض سے مستفید ہوتے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ انتہائی پابند صوم و صلات خاتون تھیں۔ آپ کے پاس ہمہ وقت خواتین کا مجمع لگا رہتا تھا۔ آپ ان کے مسائل پوری دل جمعی اور خوش اخلاقی کے ساتھ سنتی اور ان کے حل کے لیے مقدور بھر کوشش کرتی۔ جب حضرت بایزید بسطامی شکم مادر میں تھے تو اگر کوئی مشتبہ غذا آپ کی والدہ کھا لیتی تو انہیں اس قدر بے کلی اور بے چینی اور اضطراب ہوتا کہ انہیں وہ خوراک حلق میں انگلی ڈال کر نکالنا پڑتی۔ آپ کی والدہ ماجدہ ہمہ وقت ذکر الہی میں مصروف رہتی تھیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتیں، نوافل ادا کرتیں اور رب کائنات کے حضور گریہ و زاری کرتیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا معمول تھا کہ وہ باوضو ہو کر درود پاک پڑھ کر آپ کو دودھ پلاتیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے بچپن میں جب بولنا شروع کیا تو سب سے پہلا لفظ جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا وہ لفظ اللہ تھا۔ پھر آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ نے کلمہ توحید پڑھایا، جسے آپ انتہائی کم سن ہونے کے باوجود
باوجود انتہائی صاف اور واضح لہن سے سناتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے نماز سیکھی۔ یہ آپ کی والدہ ماجدہ کی نیک تربیت کا اثر تھا کہ آپ نے انتہائی کم عمر میں ہی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ پہلے آپ والدہ ماجدہ کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر اپنے والد محترم کے ساتھ مسجد جانے لگے۔ آپ کے والد مسجد میں نماز کی امامت کرتے تھے، آپ اپنے والد محترم کے ساتھ ہی تھوڑا سا پیچھے ہو کر کھڑے ہو جاتے اور مکمل یکسوئی اور طمانینت کے ساتھ رب تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے۔ آپ کی دیکھا دیکھی دوسرے نمازی بھی اپنے کم سن بچوں کو مسجد میں لانے لگے اور یوں بچوں کی ایک معقول تعداد مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پانچوں وقت حاضری دینے لگی۔ صبح کی نماز کی ادائیگی کے بعد آپ مسجد میں اپنے والد محترم سے قرآن مجید پڑھتے، آپ کے ساتھ دوسرے بچے بھی قرآن پاک اور ناظرہ پڑھتے۔ آپ نے رفتہ رفتہ قرآن پاک حفظ بھی کرنا شروع کر دیا۔ والد کی وفات کے بعد آپ کو ایک مکتب میں داخل کرا دیا گیا جہاں آپ نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ جب آپ قرآن پاک پڑھ چکے تو پھر آپ نے اسے باترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہوئے جب آپ نے سورہ لقمان کی یہ آیت پڑھی، یعنی میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، آپ دوڑے ہوئے والدہ ماجدہ کے پاس آئے اور آ کر رونے لگے۔ والدہ ماجدہ نے پوچھا، بیٹا خیریت تو ہے؟ آج تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں رواں ہیں؟ حضرت بایزید نے کہا، امی جان، رب کائنات کا حکم ہے کہ اس کا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، مگر میں بیک وقت دو ہستیوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ یا تو مجھے رب تعالیٰ سے طلب کر لیں تاکہ میں آپ کا شکر ادا کرتا رہوں، یا پھر مجھے رب رحمان و رحیم کے سپرد کر دیں تاکہ اس کے شکر میں دن رات مشغول و مصروف رہوں۔ حضرت بایزید بسطامی کی والدہ نے کہا، بیٹا میں رب تعالیٰ کی خوشی و خوشنودی چاہتی ہوں، اپنے حقوق سے دستبرداری کا اعلان کرتی ہوں اور تجھے رب قادر و قدیر کے سپرد کرتی ہوں۔ رب کریم تمہارا حامی و ناصر ہو، میری طرف سے تم مکمل آزاد ہو، رب تعالیٰ کی جس طرح چاہو عبادت کرو، جس طور چاہے اسے راضی کرو، رب کی رضا ہی میری رضا ہے، رب خوش تو میں بھی خوش۔ حضرت بایزید بسطامی نے مکمل اجازت ملنے کے بعد پھر بھی والدہ محترمہ سے پوچھا، امی جان میں ملک شام جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں لمحہ لمحہ اور لہجہ لہجہ یاد الہی اور فکر آخرت میں گزار سکوں۔ والدہ نے فرمایا، بیٹا میں تو پہلے ہی تمہیں مکمل آزادی اور اختیار اور اجازت دے چکی ہوں، تمہاری مرضی و منشا پہ منحصر ہے کہ تم جہاں چاہو جاؤ، بس ایک بات یاد رکھنا کہ رب تعالیٰ کو کبھی نہ بھلانا، اس راستے کی ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، اگر تم نے رب کو راضی کر لیا تو مجھے کامل یقین ہے کہ ولایت کے درجے تک پہنچ جاؤ گے۔ میں بھی رب العالمین سے دعا گو رہوں گی کہ تمہیں خیر و عافیت سے رکھے، تمہاری عبادت و ریاضت کو قبول فرمائے اور تمہیں ولایت کا درجہ عطا فرمائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ مختصر سفر زاد راہ کے ہمراہ کچھ ہی عرصے میں شام پہنچے۔ وہاں آپ 3 سال تک شام کے میدانوں اور صحراؤں میں ذکر الہی میں مصروف رہے۔ آپ نے اپنی خوراک آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ یہ نوبت آ پہنچی کہ کئی روز فاقے میں گزار دیتے۔ شام اور گرد و نواح کے علاقوں میں آپ نے علماء، فقہا اور مشائخ کی مجالس میں بھی شرکت کی اور علمی موتی سمیٹے، جہاں سے بھی اچھی بات ملی پلے باندھ لی۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ علماء و فقہا سے فیض حاصل کیا جائے۔ آپ کی اسی کوشش و کاوش کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ نے تقریباً 117 علماء و مشائخ سے استفادہ کیا۔ ان میں سب سے زیادہ نمایاں اور ممتاز نام حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے ہاں کافی وقت گزارا۔ آپ شب و روز کا زیادہ تر حصہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گزارتے، ان کی مجلس درس میں شریک بھی ہوتے اور ان کی امامت میں نمازیں ادا کرتے اور ان سے مختلف مسائل دریافت کرتے۔ آپ کی کوشش تھی کہ ان سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جائے۔ آپ چونکہ حضرت امام جعفر صادق کے پاس ہمہ وقت موجود ہوتے تھے، اس لیے ایک دن انہوں نے کہا، اے بایزید، فلاں طاق میں جو کتاب رکھی ہے وہ اٹھا لاؤ، ہم اس میں سے کچھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے عرض کی، یا حضرت یہ فرمائیے کہ وہ طاق کس جگہ پر ہے تاکہ میں وہاں سے آپ کی مطلوبہ کتاب اٹھا کر آپ کو لا دوں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے بایزید، تم نے میرے پاس ایک عرصہ گزار دیا ہے اور ابھی تک تم نے وہ طاق نہیں دیکھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے عرض کی، یا حضرت آپ طاق کی بات کرتے ہیں، میں نے تو آج تک آپ کے روبرو سر اٹھا کر نہیں دیکھا، میں تعظیم و ادب سے بیٹھا محض آپ کی گفتگو ذہن نشین کرتا رہتا ہوں۔ اس پر حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے بایزید، اب تم کامل
कामिल हो चुके हो, तुम्हारी तालीम और तरबियत मुकम्मल हो चुकी, अब तुम्हें मजीद यहाँ ठहरने की जरूरत नहीं, लिहाजा मेरा मशवरा यही है कि वापस बिस्ताम चले जाओ। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर हजरत बायजीद बिस्तामी अपने आबाई वतन बिस्ताम पहुंचे। अगरचे आपका दिल नहीं चाहता था कि आप उनकी रिफाकत छोड़ें, मगर उनके हुक्म को टाल मटोल भी नहीं सकते थे। घर पहुंचे तो आपको इल्म हुआ कि आपकी वालिदा आपकी राह तक रही हैं और रब्बे जुल जलाल से दुआ गो हैं कि उसके बेटे बायजीद को घर वापस पहुंचा दे, क्योंकि वो अब बहुत ज़ईफ हो चुकी थीं। हजरत बायजीद समझ गए कि ये वालिदा ही की दुआ थी कि उन्हें हजरत इमाम जाफर सादिक ने घर भेज दिया, और ये कि अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होती है।